بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سا ہم ٹاپک سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ والا ہے ایسے رائٹنگ کا امپورٹنس آف کامرس ایجوکیشن۔ ٹھیک ہے، کامرس ایجوکیشن کی جو سی امپورٹنس ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ آلموسٹ ہمارا 7th ایسے ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم 6 ایسے جو سے ہیں وہ کر چکے ہیں، تو یہ ایک آج ہمارا امپورٹنس آف کامرس ایجوکیشن ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر لاسٹ والا جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ لاسٹ والا کون سا ہمیں، اور انشاءاللہ انہی 8 ٹاپکس میں سے جو سا ایک ٹاپک آپ کا ڈیفینیٹلی ایگزام میں آ جائے گا۔ اب اگر پیپر پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بتاؤں تو آپ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ جب بھی پیپر پوائنٹ آف ویو دیکھنا ہو کہ پیپر کا پیٹرن کیا ہے، کس طرح پیپر آتا ہے، تو وہ آپ جب لاسٹ پیجز میں جائیں گے، جیسے ادھر ہے 393 پیج، تو اس میں آپ دیکھیں گے کویشچن نمبر 8 جو ہے وہ کیا ہے کہ پلیئر آف ریڈنگ امپورٹنس آف کامرس ایجوکیشن۔ یہ دیکھیں دوسرا کویشچن ہی جو آیا ہے، اس کا دوسرا ایسے وہی ہے امپورٹنس آف کامرس ایجوکیشن جو آج ہم کرنے لگے ہیں۔ اس کے بعد ہے دا ڈریم آئی شوڈ لائک ٹو ہیو۔ اس کے بعد نو مین از اے جج آف ہز اون میرٹ۔ ٹھیک ہے کہ کوئی بھی انسان اپنا مطلب کہ اپنی سیلف بیس جو اس کی چیزیں ہیں اس کو پریز نہیں کرنا چاہیے، اس کو لیٹ دیم ادرز ڈیسائیڈ۔ تو یہ والے 3-4 ایسے ہیں، لیکن ان 4 میں سے ٹھیک ہے یہ جو ہم نے 3 یہ تو ہمیں نہیں آتے ہوں گے، لیکن یہ کیا ہے وہ ہم نے شاید نہیں پڑھے، لیکن جو امپورٹنس آف کامرس ایجوکیشن ہے وہ ہمیں لازمی آتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دوسرے نمبر پہ جاتے ہیں، پیج نمبر 390 پہ۔ پیج نمبر 390 کو آپ اوپن کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی 4 کویشچن جو ہیں وہ پوچھے گئے ہیں، 4 ایسے۔ ٹھیک ہے، کویشچن نمبر 8 میں تو کیا ہے اس میں فرسٹ ون جو ہے امپورٹنس آف ٹیکنیکل ایجوکیشن۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ ہم کر چکے ہیں امپورٹنس آف ٹیکنیکل ایجوکیشن جب ہماری ریگولر کلاسز ہو رہی تھی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس آف پاکستان، یہ بھی آلموسٹ ہم کر چکے ہیں، یہ جو میں نے آپ کو کروایا تھا اس میں یہ میں نے آپ کو اس میں کروایا تھا اپنا جون سا کہ مطلب یہ جو ٹریڈ وغیرہ کے جو ٹاپکس ہیں اس میں کروایا تھا۔ اس کے بعد انٹرنیٹ یوزز اینڈ ابیوزز، ٹھیک ہے، یہ والا ہم نے نہیں کیا، لیکن یہ دیکھیں کہ اس میں بھی 4 آپ نے تو ایک ہی کرنا ہے نا ان 4 میں سے، تو اس میں بھی جو ہے امپورٹنس آف ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے وہ ہمیں آتا ہوگا۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں پیج نمبر 387 میں، اس میں دیکھیں دا ڈگنیٹی آف لیبر، ٹھیک ہے، اور رول آف بینکس۔ اب اس میں جو ہے دا ڈگنیٹی آف لیبر جو ہے وہ بھی ہم کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم جو یہ رول آف بینکس ہے، آئی تھنک یہ جو ہے اٹ سیمس ٹو بی امپورٹنٹ ون، تو ہم جو ہے اب ان دا کمنگ لیکچر جو ہے اس کو کنسیڈر کر لیتے کہ ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد ارتھ کوئک ایڈورٹائزنگ ہے، یہ ہم نے نہیں کی ہے، لیکن جو ہمیں آتے ہیں ان میں سے ایک لازمی آ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ ہمارا آتا ہے پیج نمبر 385 میں، آپ دیکھیں امپورٹنس آف کامرس ایجوکیشن، یہ بھی ہمیں آتا ہے، ڈگنیٹی آف لیبر یہ بھی ہم نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رول آف بینکس یہ ہم کر لیں گے، تو یہ بھی ہمارا جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 380 میں دیکھیں فرسٹ ون والا جو ہے کیش کراپس ان پاکستان، یہ بھی ہم نے کیا ہے۔ اس کے بعد انفلیشن یہ بھی ہم نے کیا ہے جس میں پرائزز کی جو بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد اسمگلنگ یہ بھی ہم نے کیا ہے۔ اس کے بعد ہے امپورٹنس آف کامرس ایجوکیشن، تو امپورٹنس آف کامرس ایجوکیشن جو ہے وہ بھی ہم نے وہ آج ہم جو ہے وہ کرنے لگے ہیں۔ تو اس طرح اس میں جو 4 کے 4 ایسے جو ہیں وہ ہمیں آتے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ انہی 8 میں سے میں آپ کو یہ بتانے کا یہی مقصد تھا کہ یہ جو آپ اگر ہم ان سب ٹاپکس کو کر لیں تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ ہمارے جو ہیں وہ اوور آل جو ہے وہ اچھی تیاری ہو جائے گی، اور کوئی بھی ایسے نہیں آئے گا کہ آپ اس طرح دیکھیں گے کہ 4 ایسے جو ہیں وہ آؤٹ آف سلیبس آ گئے ہیں یا آپ کو ان میں سے کوئی آتا نہیں ہے، تو ان میں سے آپ کو آلموسٹ سب جو ہیں وہ آتے ہی ہوں گے۔ اب اس کی جو ہیں فرسٹ آف آل لیٹ اسٹارٹ ود دا انٹروڈکشن اینڈ اٹس میننگ، کہ جو اس کا انٹروڈکشن ہم کرتے ہیں کہ اس کا انٹروڈکشن کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہاؤ ٹو انٹروڈیوس اٹ، اور انٹروڈکشن کیونکہ آپ کو پتا ہے جو بھی ایسے ہم سٹارٹ کرتے ہیں وی سٹارٹ فرام دا انٹروڈکشن اینڈ اٹس میننگ۔ اب اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس کو انٹروڈیوس کراتے ہیں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے کیا اور اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم پہلا پیراگراف دیکھتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو ایسے رائٹنگ کی جو ٹیکنیکس بتائی تھی وہ بھی دے شوڈ بی ان یور مائنڈ، اور اگر نہیں بھی ہیں تو اب میں پھر اس کو ریکال کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ آپ نے جو سے جس ترتیب کے ساتھ جس سیکوینس کے ساتھ آپ نے آؤٹ لائن لکھی ہے اسی مطلب جیسے اب انٹروڈکشن اینڈ اٹس میننگ ہے، آپ نے اسی کو ادھر ڈیفائن کر دینا ہے،
اس کے بعد پھر آگے جو سون آگے فردر جو آتی رہتی ہیں آپ نے آؤٹ لائن ہے انہیں کو اس کے حساب سے الگ الگ پیراگراف میں لکھ کے اس طرح آپ نے ایٹ دا اینڈ کنکلوژن دے دینی ہے. آپ نے اوور لیپ نہیں کرنا, آپ نے چیزوں کو ادھر سے ادھر نہیں کرنا, اس طرح نہیں کرنا کہ تھرڈ والا پیراگراف جو ہے وہ آپ سیکنڈ میں لکھ رہے ہیں, سیکنڈ والا آپ فورتھ میں لکھ رہے ہیں. تو اس طرح کیا ہوگا, کسی بھی ایسے میں کوہرنس نہیں رہتی, کوہیژن نہیں رہتی. تو کیا ہوتا ہے کہ ایونچولی جو ہے وہ اٹ لیوز نیگیٹو مارکس آن دا ایگزامینرز مائنڈ. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ایونچولی یو لوز یور مارکس. تو آپ نے اس طرح کی غلطی نہیں کرنی, اور یہ آپ جب آپ ایک دو بار پریکٹس کریں گے تو آپ کی جو سی یہ پریکٹس اتنی اچھی ہو جائے گی کہ یو آر ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو گیٹ گڈ مارکس ان دا ایسے. اور ان مینی کیسز میں نے دیکھا ہے میرے اسٹوڈنٹس نے ایون دے گیٹ مور دین 18 مارکس. ٹھیک ہے, 17-18 مارکس جو سے وہ ایزیلی لے لیتے ہیں اف دے فالو دا سیم ٹیکنیکس وچ آئی ہیو ٹولڈ یو, کہ آپ نے جو سے یہ سیکوینس اور ان چیزوں سے ڈیویشن نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب انٹروڈکشن, لیٹس اسٹارٹ فرام دا انٹروڈکشن. کہ اس کا انٹروڈکشن کیا ہے, واٹ از امپورٹینس آف کامرس ایجوکیشن, اس کی کیا امپورٹینس ہے. امپورٹینس ان دا سینس کہ آپ ایک معاشرے میں رہتے ہوئے, فار ایگزامپل لیونگ ان پاکستان, وٹ کین بی دا چینجز یو برنگ اباؤٹ بائی گیٹنگ کامرس ایجوکیشن. دا امپورٹینس آف کامرس ایجوکیشن کی ناٹ بی اوور لکڈ. آپ کی جو امپورٹینس آف کامرس ایجوکیشن ہے, کامرس ایجوکیشن کی جو اہمیت ہے, اس کو آپ کبھی بھی اوور لک نہیں کر سکتے, اس کو آپ کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے, اس کو آپ کبھی بھی نگلیکٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اٹ از اے فیکٹ دیٹ وی آر اینٹرنگ این ایج آف کمرشل ریولیوشن. آپ کو پتا ہے کہ ہم جو سے ہیں کس ریولیوشن میں, کس انقلاب میں چلے گئے ہیں, کمرشل ریولیوشن میں کے انقلاب میں جو سے ہیں ہم داخل ہو چکے ہیں. اور یہ کیا ہے, اٹس اے فیکٹ, یہ ایک حقیقت بن چکی ہے. ایٹ پریزنٹ اگر ہم موجودہ حالات میں دیکھیں, موسٹ آف دا میجر انڈسٹریز آف دا ورلڈ, کہ دنیا میں جتنی بھی بڑی سے بڑی انڈسٹریز پائی جاتی ہیں, آر کنٹرولڈ اینڈ اونڈ بائی دا ڈیولپڈ ویسٹرن کنٹریز. تو ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی بڑی سے بڑی کمپنی پائی جاتی ہیں, جیسے آپ دیکھیں ایپل, ایچ پی, اس کے بعد پھر موبائل فونز کی کمپنیز, اس کے بعد پھر کارز کی کمپنیز, ہونڈا, اس کے بعد کرولا, اس کے بعد پھر جو بھی بڑی سے بڑی کمپنیز ہیں, دے آر ابنڈنٹلی فاؤنڈ ان امریکہ, یو کے, اٹلی, فرانس, جرمنی, چائنا. ان کنٹریز میں زیادہ, جاپان, ان کنٹریز میں زیادہ پائی جاتی ہیں, کنٹریز وچ آر ویری ڈیولپڈ. ٹھیک ہے, وچ آر ویری پراسپیرس, وچ آر ویری رچ. ٹھیک ہے, ٹو اوور کم لیک آف انٹرپرینرشپ ان پاکستان. ٹھیک ہے, اب اس چیز کو, ان کی یہ جو ہمارے پاس اس چیز کی کمی ہے انٹرپرینرشپ کی, ٹھیک ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے, اس کو کم کرنے کے لیے, اس پہ قابو پانے کے لیے کیا ہے, اٹ از امپیریٹو فار اس ٹو پروموٹ کمرشل ایجوکیشن ان آور سوسائٹی. تو یہ ہمارے لیے لازمی چیز ہے کہ ہم کیا کر سکیں, ہم اپنی جو سی کنٹری کے اندر کمرشل ایجوکیشن کو کیا کر سکیں, پروموٹ کر سکیں. کیا ہوگا اگر کمرشل ایجوکیشن جو سی ہے, کامرس ایجوکیشن جو سی ہے, ٹھیک ہے, کمرشل ایجوکیشن جو سی ہے, وہ اگر جو سی ہے وہ پروموٹ ہوگی, تو کیا ہوگا, اس سے ہماری جو سی کمپنیز ہیں وہ ان میں بہت زیادہ جو سی ہے وہ پازیٹو تبدیلیاں آئیں گے. ٹھیک ہے, وی نیڈ ایفیشینٹ اینڈ فلی ٹرینڈ ورکرز. ہمیں کیا ہے, ہمیں بہت تیز ترار اور فلی جو سے ہیں وہ ٹرینڈ ورکرز چاہیے فار دا ریئل پروگرس آف کامرس اینڈ انڈسٹری. کس لیے, اپنی کامرس اور انڈسٹریز کی پروگرس کے لیے. ٹھیک ہے, اگر ہمارے پاس اسکلڈ اینڈ فلی ٹرینڈ اینڈ ایفیشینٹ ورکرز ہوں گے تو ڈیفینیٹلی دے ول لیو نو اسٹون انٹرن ٹو اپلفٹ دا دیٹ پارٹیکولر کمپنی. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہے, دے فور کمرشل ایجوکیشن از کمپلسری فار آل دا ینگ مین آف اوور کنٹری. اب کیا ہے کہ اس لیے کمرشل ایجوکیشن جو سی ہے وہ ہماری ینگ مین کے لیے ہماری کنٹری کے بہت امپورٹنٹ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ whether you are a student, whether you are a teacher or you are doing some other task apart from business, لیکن still you should, آپ کو کمرشل ایجوکیشن کے بارے میں اسٹل یو نیڈ ٹو نو واٹ از کمرشل ایجوکیشن. آپ کے پاس یہ ٹرکس اینڈ ٹیکنیکس ہونی چاہیے. وائی, بیکاز ان کیس ان فیوچر اگر یو آر گوئنگ ٹو پارٹیسپیٹ ان اینی کائنڈ آف بزنس, تو اگر آپ بزنس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو وداؤٹ کمرشل ایجوکیشن, وداؤٹ آپ کے پاس, آپ کو اس چیز
چیز کا ہی نہیں پتا ہوگا کہ ہاؤ ٹو رن اے بزنس, ٹھیک ہے, ہاؤ ٹو ڈیولپ یور بزنس, ٹھیک ہے, تو آپ پروگرس ہی نہیں کر پاؤ گے, ٹھیک ہے. آپ جو سی ہیں وہ بہت سے چیلنجز کو یو ول بی فیلڈ ود ملٹیپل چیلنجز, اور کیا ہوگا کہ ایونچولی یور بزنس ول فیل, ٹھیک ہے. تو یہ چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے آپ چاہے جس بھی لیول پہ ہو, جیسے بھی ہو, جو بھی آپ اسٹڈی کر رہے ہو, اپارٹ فرام دیٹ یو مسٹ نو واٹ از کمرشل ایجوکیشن, ٹھیک ہے. اس لیے وہ کیا کہتا ہے کہ کمرشل ایجوکیشن جو ہے وہ ہمارے کنٹری کے لیے وہ کیا ہونا چاہیے, اسینشیل پارٹ ہونا چاہیے, اور وہ ہر ینگ آدمی کو اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. اٹ بیکمز آل دا مور امپورٹنٹ ان ویو آف دا فیکٹ دیٹ, یہ اس لیے بھی اتنی زیادہ امپورٹنٹ بن جاتی ہے کیونکہ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آل دا وی ہیو آلریڈی انٹرڈ دا فیلڈ آف کامرس اینڈ انڈسٹری, کہ اگرچہ ہم جو ہیں کامرس اور انڈسٹری کی فیلڈ میں قدم رکھ چکے ہیں, وی ڈو ناٹ ہیو سفیشینٹ نمبر آف ٹرینڈ ہینڈز. کہتے ہیں ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے وی آر لیونگ ان اے گلوبلائزڈ ورلڈ, جہاں کیا ہے کہ ایوری کنٹری از پارٹیسپیٹنگ, ٹھیک. ہر کنٹری جو ہیں وہ پھر اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے ہر کنٹری کیا کر رہی ہے, دے آر آلسو اسٹیبلشنگ دا فارمز اینڈ فیکٹریز اینڈ ملز ایٹسٹرا. تو اب ٹھیک ہے ہم بھی اس چیز میں انٹر تو ہو چکے ہیں, لیکن کیا ہے کہ اس میں ابھی بھی اسٹل ہمارے پاس بہت زیادہ مسٹیکس ہیں, ہمارے اندر بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہیں, ہمارے پاس اس طرح سے اسکلڈ اور سفیشینٹ اماؤنٹ آف ٹرینڈ ہینڈز نہیں ہیں جو کہ ہماری جو سی ان کو ایگزسٹنگ جو سی ہماری انڈسٹریز ہیں ان کو کیا کر سکے, ان کو فردر جو سے فلورش کر سکیں, ٹھیک ہے. تو آئی تھنک دس از دا انٹروڈکشن اینڈ اٹس میننگ آف امپورٹینس آف کامرس ایجوکیشن, ٹھیک ہے. اس میں آپ نے, میں نے جیسے آپ کو آلریڈی پہلے بھی بتایا کہ ان کیس آپ نے, اب آپ کو میں نے سمجھا دیا اس پورے پیراگراف کو. اب آپ اس میں سے دیکھیں کہ سپوز یو تھنک کہ یہ دیز 1 or 2 lines از ڈیفیکلٹ فار یو اور اتنی امپورٹنٹ بھی نہیں ہے, تو وہ آپ اپنے حساب سے کر لیں اگر آپ نے ڈیڈکٹ کرنی ہے. لیکن میں نے جو سا میرا مقصد تھا آپ کو پورا پڑھانا, تو وہ میں آپ کو اپنا لیکچر جو سا وہ دے چکا ہوں. اس کے بعد پھر جی دوسرے نمبر پہ اس کی آتی ہے این ایجوکیشن فار بزنس ٹریڈ اینڈ انڈسٹری. اب کیا ہے یہ ایجوکیشن کس چیز کی ہے؟ این ایجوکیشن ایجوکیشن فار بزنس ٹریڈ اینڈ این ایجوکیشن فار بزنس ٹریڈ اینڈ انڈسٹری. اب کیا ہے کہ یہ جو سی ایجوکیشن ہے یہ کس کی ہے؟ بزنس کی, ٹریڈ کی, انڈسٹری کی. اب یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ ڈیفینیٹلی یہ ایک ہی چیز کا پارٹ ہے کہ اس میں ہم کیا بات کرتے ہیں, اس میں ہم بزنس کی بات کرتے ہیں, ٹریڈ کی بات کرتے ہیں. بزنس ہوگا تو ہم پھر بھی ٹریڈ کر سکیں گے نا. بزنس جو ہمارا فار ایگزامپل ہم کلاس کا یا جس بھی چیز کا بزنس کر رہے ہیں پھر اسی کے تھرو ہم جو سی وہ ٹریڈ کر سکیں گے اور ہم جو سی اپنی انڈسٹریز کو فردر فلورش کر سکیں گے. اب اس میں ہم پڑھتے ہیں کمرشل ایجوکیشن ہیز سرپاسڈ دا کنونشنل اکیڈمک ایجوکیشن ان دا ماڈرن ورلڈ. اب کیا ہے کہ کمرشل ایجوکیشن نے کیا کیا ہے کہ کنونشنل ایجوکیشن وہ ہوتی ہے کہ جو ایک مطلب آلریڈی جو سی ایجوکیشن ہمارے پاس موجود ہے, ٹھیک ہے, ایک روایتی ایجوکیشن جو سی اکیڈمک ایجوکیشن ہے اس کو سرپاس کر لیا ہے ان دا ماڈرن ورلڈ میں, ٹھیک ہے. وہ وہاں تک پہنچ چکی ہے کہ یہ بھی ایک آلریڈی ایک جو ہے ایک آلریڈی آف اٹس اون نیچر جو سا یہ ایک ڈسپلن ہے. کمرشل اینڈ انڈسٹریل ریولیوشن ہیز میڈ اٹ دا نیڈ آف دا ڈے. کمرشل اور انڈسٹریل ریولیوشن آپ کو پتا ہے کہ مطلب آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار جب جو سا یورپ UN بنی, اس کے بعد یورپ جو سا وہ یونائٹیڈ ہوا اور جو سی ہیں ان کی وارز ختم ہوئی, تو اس کے بعد کیا ہوا کہ انڈسٹریل ریولیوشن آئی وہاں. تو انڈسٹریل ریولیوشن یہ سب چیزوں کو اچھے طریقے سے کرنے کے لیے, ٹریڈ کو اس کے چیزوں کو سمجھنے کے لیے, انڈسٹریز کو فلورش کرنے کے لیے کیا تھا, دے نیڈ ٹیکنیکل اینڈ ٹرینڈ ہینڈز. تو اس کے لیے کیا تھا کہ وہ کس طرح پاسبل تھا کہ وہ پاسبل تھا کہ تھرو ایجوکیشن, ٹھیک ہے. اور وہ ایجوکیشن کیا کون سی کمرشل ایجوکیشن. تو کیا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم اٹ بیکمز این انڈیپینڈنٹ ڈسپلن, ٹھیک ہے. یہ ایک الگ سے جو سا یہ ایک جو سا وہ ایک
جو ہے ایک ایجوکیشن کا پارٹ بن گیا. ٹھیک ہے, ایون یہ اٹ سیلف ایک ایجوکیشن ہے جو کہ دی جاتی ہے, اینڈ ڈفرینٹ اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ اس میں پراپر ماسٹرز ایم فل پی ایچ ڈی جو ہیں کرتے ہیں. اب کیا ہے کہ کمرشل اینڈ انڈسٹری ریولیوشن ہیز میڈ اٹ دا نیڈ آف دا ڈے. کمرشل اور انڈسٹری ریولیوشن نے اس کو کیا کر دیا کہ اس کو آج کی ضرورت, دن کی ضرورت قرار دے دیا ہے. ویری اسٹرنشنگ چینجز ہیو ٹیکن پلیس ان ہیومن سوسائٹیز ان دا ریسنٹ ڈیز. بہت زیادہ حیران کن چینجنگ جو سی ہیں وہ آج کل کی ہیومن سوسائٹی میں جو سی ہیں وہ پائی گئی ہیں کہ بہت زیادہ چینجنگ. آپ کو پتا ہے ایوری ڈے ورلڈ از بینگ چینجڈ. ورلڈ جو ہے وہ دن بہ دن جو ہے چینج ہوتا جا رہا ہے. ود دا ریپڈ انکریز ان پاپولیشن میں تیزی سے اضافہ ہونے کی وجہ سے مین ہیز آلسو میڈ ریپڈ پروگریس ان دا فیلڈ آف ٹیکنالوجی اینڈ ایجوکیشن اینڈ کامرس. آدمی نے, انسان نے کیا کیا ہے کہ جو پاپولیشن میں جتنی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اسی طریقے سے مین ہیز آلسو میڈ ریپڈ پروگریس. انسان نے بھی بہت تیزی سے پروگرس کی ہے ان دا فیلڈ آف ٹیکنالوجی اینڈ کامرس. کس میں؟ ٹیکنالوجی اور کامرس میں بہت زیادہ اس نے بھی ترقی کی ہے. ٹھیک ہے, اور اس نے بہت زیادہ اس میں پروگرس کی ہے. دا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہیز رائزن اپ. اب جو سا کیا ہے کہ کام زندگی کا جو سا وہ اسٹینڈرڈ ہے وہ بہت زیادہ اپلفٹ ہو چکا ہے, وہ بہت زیادہ اچھا ہو چکا ہے. آپ کو پتا ہے اگر بیک ٹو 90s اور 2000 آپ کو, یا اف وی گو بیک couple of decades ago, if we see the condition of the people, that was not that much developed. Even the condition of the roads was very worse. اب ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں گے سینیٹیشن کا سسٹم, اس کے بعد ٹیکنالوجیکلی آپ دیکھیں تو کسی کے پاس اتنی زیادہ ٹیکنالوجی نہیں تھی اور نہ لوگوں کا زندگی اتنی بہتر تھی. اب آپ دیکھیں گے, آپ روڈز میں دیکھیں گے تو وہاں کار ہی کار ہیں. آپ اپنی پرسنل لائف میں دیکھیں گے آپ کے پاس لیپ ٹاپ, انٹرنیٹ, کمپیوٹر, یہ سب چیزیں کیا کرتی ہیں, یہ آپ کے اٹس آلسو کائنڈ آف ٹیکنالوجی. اور یہ ٹیکنالوجی آپ تک کس طرح آئی؟ تھرو ٹریڈ. ٹھیک ہے, یہ ان چیزوں کو بنانے کے والے کوئی لوگ ہیں جنہوں نے انڈسٹریز قائم کی, ان چیزوں کو بنایا, اور کیا ہوا, انہوں نے ایکسپورٹ کیے ان ڈفرینٹ آل اوور دا ورلڈ. اور پھر کیا ہوا کہ یہ ایک چیز جو سی ہے ایک کنٹری میں بنتی ہے اور وہ پھر پوری دنیا میں جو سی ہے وہ کس طرح اس کی جو سی ہے وہ ٹریڈ ہوتی ہے, کس طرح پوری دنیا میں وہ پہنچتی ہے. اور ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ کنٹریز گیٹ ایکسل ان ڈفرینٹ فیلڈ. اب جرمنی ہے فار ایگزامپل, وہ بہت اچھی اچھی کارز بناتے ہیں. جاپان ہے, وہ بہت اچھی کارز بناتے ہیں, ان کی کارز جو ہیں وہ پوری دنیا میں جاتی ہیں. اس طرح بنگلہ دیش, پاکستان, انڈیا, دے آر گڈ ان میکنگ کلاس. یہ جو سی ہیں ان کی جو سی ہے وہ فیبرکس اور یہ چیزیں جو سی ہیں یہ ان چیزوں کو ٹیکسٹائل انڈسٹری جیسے پاکستان کی مشہور ہے تو یہ چیزیں دنیا میں بیچتے ہیں. اسی طرح امریکہ ہے, چائنا ہے, ان کی دے آلسو ہیو گوٹ دیئر اون پروڈکٹس. تو وہ کیا کرتے ہیں, ان پروڈکٹس کو ان آل اوور دا ورلڈ جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, بیچتے ہیں. اور اس طرح جو ہے یہ ایک ورلڈ انٹر کنیکٹڈ جو ہے وہ ہو گئی ہے. اور جو ہے ہماری جو سی اوور آل زندگی کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ رائز ہو چکا ہے. اور بہیویئرز ہیو آلسو چینج. اب ہمارے جو سے وہ بہیویئرز ہیں وہ بھی چینج ہو چکے ہیں. آپ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وی آر ٹوٹلی انٹائرلی ڈفرینٹ فرام اوور اینکیسٹرز, فرام اوور فور فادرز. ہم اپنے فور فادر سے بالکل ہی ڈفرینٹ ہیں. وی مسٹ لرن سم اسکل ٹو ارن اوور لیونگس. ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ پراپر سیکھنی چاہیے کچھ اسکلز ٹو ارن اوور لیونگ, کہ ہم کس طرح اپنی روزی کو کمائیں, اینڈ ٹو سروائیو ان دا ماڈرن ورلڈ, اور کس طرح ہم اس ماڈرن ورلڈ میں جو ہیں وہ سروائیو کر سکیں. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا ہمارا دوسرا پیراگراف. اس کے بعد پھر ہم کرتے ہیں جی کامرس ایجوکیشن از دا ڈائر نیڈ آف ٹوڈے. ٹھیک ہے, کامرس ایجوکیشن از دا ڈائر نیڈ آف ٹوڈے. ٹھیک ہے جی, یہ بھی ہمیں پتہ ہے ڈیفینیٹلی کہ کامرس ایجوکیشن جو ہے وہ آج کی دنیا کا جو ہے آج کی زندگی کا جو ہے وہ نیڈ آف دا آور ہے, وہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے. ٹھیک ہے, اب کیا ہے, ماڈرن بزنس اینڈ کامرس ایجوکیشن covers diversified fields of education and research in management, finance, marketing, accounting and business. اب یہ جو ہے ماڈرن, اچھا اس میں ہم ایک چیز کو مد نظر رکھتے ہیں کہ ان دا پریویس پارٹ جو سے ہم آلریڈی ٹاک کر چکے ہیں کہ جیسے یہ دیکھیں کس لائن میں کہ یہ جو ہے نیڈ آف دا آور بن چکا ہے اس دنیا میں. یہ ہم آلریڈی جو سے آئی تھنک اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں. نہیں سوری, وہ آئی تھنک انٹروڈکشن میں تھا. یہاں ایک لیٹ می چیک.
جی یہ دیکھیں دوسری آپ لائن میں دیکھیں گے کامرس اینڈ انڈسٹری ریولیوشن ہے میڈ اٹ دا نیڈ آف دا آور، ٹھیک ہے، اور سوری نیڈ آف دا ڈے. اب یہ کیا ہے کہ آپ اس میں سے جو سے ہیں اسی لائن کو جو سے ہیں اس لائن کو وہاں سے اسکپ کر کے اس پیراگراف کے انڈر جو سے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں، اور ساتھ اس میں آپ اس طرح کر دیں گے کہ اس کی جو سی پہلی لائن ہے یہ کاٹ دیں کیونکہ اٹ سیمس ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ، اس میں ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز یوز کی گئی ہیں، تو کیا ہے کہ یہ دے کین بی ویری یو کین فورگیٹ. تو کیا ہے کہ آپ اس میں پھر یہ لکھیں ان انڈسٹریلائزڈ کنٹریز، انڈسٹریلائزڈ جو سی کنٹریز ہیں اس میں کمرشل ایجوکیشن از آرگنائزڈ اون ڈائنامک اینڈ سسٹمیٹک لائنز، ٹھیک ہے. جو سی کمرشل ایجوکیشن ہے وہ کس طرح جنم لیتی ہے، وہ کس طرح جو سی ہے وہ ان کو آرگنائز کیا جاتا ہے، اس کو کس طرح ایک ڈسپلن بنایا جاتا ہے تھرو آن ڈائنامک مختلف قسم سے اینڈ سسٹمیٹک لائنز، ٹھیک ہے. ایک سسٹمیٹک ایک جو پراپر ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک موڈ یا میتھڈ، اس کے ذریعے جو سی اس کو پراپر پلان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. آئی ہوپ یو ہیو سکسیسفلی انڈرسٹوڈ اٹ. اس کے بعد آ جاتا ہے اٹس اسکوپ اینڈ فیوچر ان پاکستان، ٹھیک ہے. اٹس اسکوپ اینڈ فیوچر ان پاکستان. ٹھیک ہے جی. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا ہم نے ابھی تک پڑھ لیا کہ واٹ از دا انٹروڈکشن، اس کا میننگ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کس کی ایجوکیشن ہے، اس کے بعد پھر یہ اس کو وائی اٹ از دا نیڈ آف دا ڈے، ٹھیک ہے، کیوں ہے، کیونکہ بیکاز آف دا انڈسٹریل ریولیوشن. اور اب ہم جو سے اس میں پڑھیں گے کہ اس کا اسکوپ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے کیا بینیفٹس ہیں، اس کے کیا جو سے ہیں وہ اس کو کیوں سیکھنا چاہیے، اس کو کیوں پڑھنا چاہیے، اس کی کیوں ڈگریز لینی چاہیے، اور فیوچر ان پاکستان، اور اس ایجوکیشن کا پاکستان میں فیوچر کیا ہے. کیپنگ ان ویو یہ پیج نمبر 338 پہ ہے پہلا پیراگراف. کیپنگ ان ویو دا فیکٹ اینڈ ڈیمانڈ آف دا ٹائم، ان ڈیمانڈز اور حقائق کو، ٹھیک ہے، ڈیمانڈ جو سی ہوتی ہیں آپ کی ضروریات، جو آپ جسے آپ کہہ سکتے ہیں ڈیمانڈ کہ کتنی ضرورت ہے اس چیز کی. ڈیمانڈ کیپنگ ان ویو دا فیکٹس، حقیقتوں کو اور ڈیمانڈ کو اس ٹائم کی مد نظر رکھتے ہوئے پراسپیکٹس آف کامرس ایز ایجوکیشن اینڈ پروفیشن سیم ویری برائٹ ان پاکستان. تو اس کے جو سے کامرس ایجوکیشن کے ایز اے ایجوکیشن، کامرس کے ایز اے ایجوکیشن اینڈ پروفیشن. پروفیشن کیا ہے کہ مطلب واٹ میکس یو پروفیشن، کہ آپ جو سے فار ایگزامپل آپ ایم بی اے کی، ماسٹرز ان فائنانس کی، یا پھر ان چیزوں کی جب آپ ڈگری لے لیتے ہیں تو یہ کیا کر دیتی ہے، اٹ میکس یو اے کائنڈ آف پروفیشن. تو کیا ہوتے ہیں پھر ان دس وے یو فائنڈ یور لیولیہڈ. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کو ایز اے ایجوکیشن پڑھتے ہیں اور اس میں پروفیشنل بن جاتے ہیں تو یہ کیا ہے کہ اس کے جو سے اسپیکٹ پاکستان میں وہ بہت زیادہ اس کا فیوچر جو ہے وہ برائٹ لگتا ہے، ٹھیک ہے، برائٹ دکھتا ہے. وائی پاکستان از اے ڈیولپنگ کنٹریز. اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے دے آر مینی اسپیکٹس، اور فرام اگر ہم ورلڈ بینک یا ڈفرینٹ یو این او کی رپورٹس پڑھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ پاکستان ول ڈیفینیٹلی بیکم این اکنامک ہب ان دا فیوچر، جب ہمارا سی پیک بن جائے گا، اور پھر گریجولی وی آر گوئنگ ٹوورڈ دا پروگرس. اور اگر ہم آج کل جو سے تھوڑا ڈکلائن کا بھی شکار ہیں تو وی مسٹ بی آلویز ہوپ فل، ٹھیک ہے، ہمیں جو سے ہمیشہ پازیٹیو اسپیکٹ کو دیکھنا چاہیے. Our government has realized the importance of commerce and technical education. ہماری گورنمنٹ جو سی ہے ایٹ لاسٹ جو سی ہے our government has realized that what is the importance of getting technical education, commerce education. اس کے کیا بینیفٹس ہیں ہماری گورنمنٹ جو سی ہے وہ اب جان چکی ہے. دیٹس وائی ہمیں پتہ ہے کہ اب ہم ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز، ڈفرینٹ یونیورسٹی جو سی ہیں وہ اوپن ہو چکی ہیں ان دا ڈفرینٹ بگ سٹیز آف دا پاکستان، ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے گورنمنٹ نے بھی اب اس کے لیے اسٹیپس کرنے شروع کر دیے ہیں، اور اسے پتا چل گیا کہ اس کی امپورٹینس جو سی ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی، کمرشل ایجوکیشن کی کیا ہے. Our government has set up a strong net of commercial and technical colleges and institutions. اب کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے ہماری گورنمنٹ جو سی ہے وہ بہت زیادہ طاقتور پاورفل قسم کے نیٹ ورک بنا چکی ہے آف کامرشل اینڈ